پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. پی ڈی ایم کی احتجاجی تحریک کے پہلے مرحلے کا آخری جلسہ کل لاہور میں ہونے جا رہا ہے. اس جلسے کے حوالے سے نئے وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے یہ انتباہ کیا ہے، بتایا ہے کہ نیکٹا کی رپورٹ کے مطابق اس جلسے کو تھریٹس ہیں، اور اسی لیے وزیر اعلیٰ پنجاب اور وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے یہ درخواست کی ہے پی ڈی ایم رہنماؤں سے وہ کل کا جلسہ نہ کریں، اور ساتھ ہی ساتھ انتظامات اٹھاتے ہوئے لاہور کے تمام ہسپتالوں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عارضی اسپتال بھی مینار پاکستان کے قریب قائم کیا جا رہا ہے. اب یہ جلسہ تو ہونے جا رہا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کل کے جلسے کے ساتھ جب پی ڈی ایم کا یہ پہلا مرحلہ مکمل ہو رہا ہے احتجاجی تحریک کا، تو پی ڈی ایم نے اس پہلے مرحلے سے کیا حاصل کیا، اہداف کیا تھے، ان اہداف میں سے کیا کچھ حاصل کر پائے پی ڈی ایم، اور پھر ساتھ ہی دوسرا سوال جڑا ہوا ہے کہ دوسرا مرحلہ کیسا ہوگا، دوسرے مرحلے میں کیا ہوگا. سینٹ کے انتخابات پر تمام لوگوں کی نظریں ہیں، چاہے وہ حکومت کے لوگ ہوں چاہے اپوزیشن کے لوگ ہوں. سینٹ کے انتخابات کو ذہن میں رکھ کر اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے. ایسے میں اپوزیشن کے پاس کیا راستے ہیں، کیا آپشنز ہیں جن کو وہ استعمال کر سکتے ہیں سینٹ کے انتخابات میں سے پہلے، کن چیزوں کو بروئے کار لا سکتے ہیں. احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ لانگ مارچ ہو سکتا ہے. کیا لانگ مارچ ہو سکتا ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ استعفے ہو سکتے ہیں. کیا استعفے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ تمام چیزیں ہم پاکستان کے سینئر تجزیہ کاروں کے سامنے رکھیں گے اور ان کی رائے لیں گے. اعلیٰ سال سے پاکستان کی سیاست کے مد و جزر کو دیکھ رہے ہیں، یہاں کے اتار چڑھاؤ کو بخوبی جانتے ہیں. وہ اب اس مرحلے پر آ کر پاکستان کی سیاست کو کس انداز میں دیکھ رہے ہیں، کیسے پرکھ رہے ہیں، کیسے تجزیہ کر رہے ہیں. میرے ساتھ ایاز خان صاحب موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ ایاز خان صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عامر رضا صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں، آپ بھی سینئر تجزیہ کار ہیں. نصر اللہ ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. نصر اللہ ملک صاحب کو بھی آپ جانتے ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں. اور ارشاد احمد عارف صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تمام مہمانوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. ایاز خان صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ پہلا مرحلہ جو ہے اس کے اہداف کیا تھے اور کیا حاصل ہو پایا ہے پی ڈی ایم کی جانب سے؟ دیکھیے، پی ڈی ایم جب بنی اور اس کے بعد انہوں نے جلسوں کا اعلان کیا تو ایک تو کامیابی انہیں حاصل ہو گئی کہ ظاہر کراؤڈ پل کر لیا انہوں نے، سوائے ایک پشاور کے جلسے کے اس میں اس طرح سے کراؤڈ نہیں آ سکا. اس کے بعد جب ملتان میں جلسہ تھا تو ظاہر ہے اس میں گورنمنٹ نے بڑی مہربانی کی. جب آپ روکتے ہیں اور پوری طرح نہیں روکتے، ہاف ہارٹیڈلی روکتے ہیں اور پھر اجازت دے دیتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے وہ ایک مومنٹم بن جاتا ہے، ایک کراؤڈ میں جوش آ جاتا ہے کارکن میں، اور وہ پھر آپ کو نظر بھی آ جاتا ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. اب کل چونکہ لاہور میں ہونے جا رہا ہے اور لاہور کے یقیناً لاہور کا جلسے کے حوالے سے چونکہ ظاہر ہے پی ایم ایل این کا گڑھ ہے لاہور، پھر ساتھ ہی اس کے گجرانوالہ جڑا ہوا ہے، فیصل آباد جڑا ہوا ہے، تو وہ خاصا پھر آپ نے دیکھا بھی، کیونکہ یہ ایک پی ایم ایل این بھی اس چیز پہ اس کو اندازہ تھا. مریم نواز نے پورے شہر میں آپ نے دیکھا کہ وہ ریلیز کی اور خطاب کیا اور جا کے لوگوں کو موبلائز کیا، کیونکہ اگر یہ جلسہ فلاپ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد تو پھر ظاہر ہے بہت مشکل ہو جاتی ہے آگے بڑھنا. اس لیے وہ سٹیکس بہت ہائی تھے ادھر بھی، اور گورنمنٹ بھی بظاہر تو اجازت دی ہوئی ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم نہیں روکیں گے، کوئی راستے بھی نہیں رکیں گے، لیکن ابھی ظاہر ہے کچھ پتے گورنمنٹ نے بھی چھپا کے رکھے ہوں گے، کچھ پی ایم ایل این نے چھپا کے رکھے ہوں گے، باقی پولیٹیکل پارٹیز نے چھپا کے رکھے ہوں گے. دیکھتے ہیں کہ لاہور کے داخلی راستوں پہ کنٹینرز لگتے ہیں، کس طرح سے روکا جاتا ہے، کیونکہ یہ جو ہاف ہارٹیڈ ہوتا ہے ہم نے دیکھا ماضی میں کچھ جب روکنے کا فیصلہ کیا گیا. ایک وہ جو خیبر پختونخوا سے پرویز خٹک لے کے آ رہے تھے ایک کمک، اس کو روک لیا چوہے نثار جب وزیر داخلہ تھے. اس سے پہلے مجھے یاد ہے ایک بار بے نظیر صاحبہ کی ایک سیکنڈ لانگ مارچ تھا، تو یہ لاہور میں ہی ہم نے یہ نظارہ دیکھا کہ پولیس نے گاڑیوں اور بسوں کی ہوائیں تک نکال دی تھیں، اور ایک گاڑی لاہور سے باہر نکلنے میں کامیاب ہوئی تھی جس میں بیگم نصرت بھٹو تھیں، غالباً جہانگیر بدر تھے ان کے ساتھ، مجھے اب پوری طرح یاد نہیں ہے. وہ بھی مرید کے میں روک لی گئی تھی، اس سے آگے نہیں جانے دی گئی تھی. تو یہ بالکل یا تو آپ اجازت دیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جلسہ کر لیں، کیا کر لیں گے،
جلسہ ہی ہے، کراؤڈ ایک آ جائے گا. اور پھر جو پی ڈی ایم سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیونکہ ایک دسمبر کی ڈیٹ دی جا رہی تھی، گورنمنٹ جا رہی ہے، اس کے بعد جنوری کی ڈیٹ دی جا رہی تھی، تو جب آپ جتنے مرضی بڑے جلسے کر لیں، لانگ مارچ بھی کر لیں، الٹیمیٹلی ایک سٹیج آتی ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہوا تھا کہ جب گورنمنٹ نہیں جاتی تو پھر لوگ پیچھے ہٹنا شروع ہوتے ہیں، کیونکہ پھر مایوسی آنا شروع ہوتی ہے کارکن میں کہ یار بلا وجہ ہمیں جلسوں میں بلایا جا رہا ہے، گورنمنٹ تو کہیں جا نہیں رہی. تو اس حوالے سے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا. ایک تو کل کراؤڈ بہت بڑا پل کرنا پڑے گا، جو مجھے لگتا ہے کہ کر لے گی اسپیشلی پی ایم ایل این. لاہور تو ظاہر اسٹیکس ان کے ہی زیادہ ہیں، تو وہ ہو جائے گا. اس کے بعد پھر نیکسٹ جو بھی انہوں نے اناؤنس کرنا ہے، استعفوں کا معاملہ تو کوئی اس میں تو ابھی نہیں لگ رہی جان، جب تک پیپلز پارٹی اس پہ تیار نہ ہو جائے کہ وہ سندھ اسمبلی اپنی قربانی دینے پہ جائیں. ادروائز پھر دیکھتے ہیں کہ اب نیکسٹ ان کی کیا اناؤنس کرتے ہیں یہ لوگ. صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. اب نصر اللہ ملک صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو چلیں ہوا ہے کہ کراؤڈ جو ہے وہ آپ کا چارج ہو گیا، لوگ موبلائز ہو گئے، کارکن متحرک ہو گیا، لیکن ہدف تو شاید یہ نہیں تھا. ہدف تو یہ تھا کہ حکومت کو مجبور کر کے حکومت سے استعفیٰ لینا ہے، اس کو استعفیٰ لینے پر دینا پر یا اسمبلیاں توڑنے پر یا گھر جانے پر مجبور کر دینا ہے. وہ تو نہیں ہو سکا، نہ اس کا امکان مستقبل قریب میں نظر آ رہا ہے. تو کامیاب رہا پہلا مرحلہ اس طرح سے پی ڈی ایم کا یا نہیں؟ دیکھیں، اگر ہم یہ کہیں کہ پی ڈی ایم نے جلسے جلوسوں سے فوری حکومت کو رخصت کر دینا تھا تو شاید ایسا نہ ہونا تھا، اور نہ ہی میرے خیال میں پی ڈی ایم کی کوئی ایسی سوچ تھی. حکومت کے اوپر ایک پریشر ڈیولپ کرنا تھا انہوں نے، جس پہ وہ لگے ہوئے ہیں. اس کا اگلا مرحلہ شاید ہو سکتا ہے کہ وہ ایک پریشر، جب استعفوں کی وہ بات کرتے ہیں، اسمبلیوں سے نکلنے کی بات کرتے ہیں، تو پھر حکومت کے لیے شاید مشکلات پیدا زیادہ ہو سکتی ہیں. البتہ جو ان کا پہلا فیز تھا کہ وہ لوگوں کو موبلائز کرتے، کارکنوں کو موبلائز کرتے، عوام کے پاس جاتے، تو میں سمجھتا ہوں یار صاحب جو بات کر رہے تھے کہ پشاور کے جلسے کو اگر آپ نکالیں تو باقی جگہوں پہ امپریسو جلسے انہوں نے کر لیے ہیں. ملتان میں حکومت نے روکنے کی کوشش کی، اس کے باوجود جلسہ کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے. لیکن اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں حکومت کی اپنی جو ریٹ ہے اور حکومت کی جو اپنی اس کا استحکام ہے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے، وہ کتنی بری طریقے سے متاثر ہوئی ہے. آپ شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ بنے، آپ کو یاد ہے پہلی پریس کانفرنس میں کیا کہا؟ لاہور میں جلسہ کریں، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی کنٹینر نہیں لگے گا، کوئی کسی کو پوچھے گا نہیں. لیکن اس کے فوری بعد راجہ بشارت صاحب کی اسٹیٹمنٹ بھی آ گئی کہ پنجاب میں جلسے جلوس ہم نہیں کرنے دیں گے، اور پابندی ہے پنجاب میں، مینار پاکستان پر جلسہ نہیں کرنے دیں گے. پھر پکڑ دکڑ شروع کر دی گئی. اس کے بعد سے پھر آج دیکھیں جو ترمیم کی گئی اور آج جو کہا گیا ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے کہ اب ریاست کے خلاف بغاوت پر افسانے آپ نصر اللہ صاحب، لیکن آپ نے جو یہ کہا نا کہ راجہ بشارت صاحب اور گرفتاریوں کی بات کر رہے ہیں، لیکن راجہ بشارت ہی نے آج اس کا ڈسکلیمر بھی دیا ہے کوئی گرفتاری ہو رہی. میں آپ کو سنوا بھی دیتا ہوں انہی کی اسٹیٹمنٹ میں، پھر آپ اپنی بات مکمل کر لیجیے گا. سنوا دیں جی، کیا راجہ بشارت نے کیا کہا ہے؟ اپوزیشن کی طرف سے جو یہ ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ان کے سیاسی کارکنان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، یہ قطعی طور پر بے بنیاد ہے. وہ جلسہ کر کے اپنا شوق پورا کر لیں، لیکن اپنا شوق پورا کرتے کرتے جو عوام کا وہ نقصان کر جائیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک قومی جرم ہوگا، اور جس کے لیے قوم یہ تو موقف تھا راجہ بشارت صاحب کا. جی دیکھیں، لیکن اس کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے اجازت نہیں دی جلسے کی، ہم اجازت نہیں دیں گے. آپ پورے بیانات اگر آپ دیکھیں پچھلے 24 گھنٹے کے، کتنے کنفیوز نظر آتے ہیں آپ کو حکومت کے بیانات. پھر اس کے ساتھ آج کہا گیا کہ بغاوت پر اکسانے کا جو اختیار تھا وفاقی کابینہ کے خلاف مقدمہ ریفر کرنے کا، وہ آپ نے سیکرٹری داخلہ کو دے دیا. یعنی آپ کو اتنا کیا مسئلہ بن گیا کہ آپ اتنی جلد بازی میں یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں. پھر آپ کو یاد ہوگا کوئٹہ میں جب جلسہ انہوں نے کہا کہ ہم نے جلسہ کرنا ہی کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے، تو کہا گیا یہاں سیکورٹی تھریٹ بڑھا ہے. آج بھی آپ لاہور کے جلسے کے حوالے سے، یعنی آپ کو پہلے نہیں یاد آیا سیکورٹی تھریٹ ہو سکتا ہے، آج آپ نے کہا سیکورٹی تھریٹ ہے. میرے خیال میں پھر آپ کرونا کی جتنا بار بار کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک بات اگر آپ کے اصولی یہ بات ہو سکتی ہے کہ کرونا کی وجہ سے جلسے جلوس نہیں ہونے چاہیے، لیکن یہ حکومت کے اپنے بیانات کے اندر اتنا تضاد پایا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے ابھی تک یہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ یہ جلسہ کرنے کی اجازت دے رہے ہیں نہیں دے رہے. کنٹینر بھی منگوا رہے ہیں، جلسہ روکنے کی کوشش بھی کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں جلسہ بھی کر لیں، ہمیں کوئی اعتراض بھی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو پریشر حکومت کے اوپر آ رہا ہے، اور اس کے بعد کچھ بیانات بھی، فواد چوہدری صاحب کا ٹویٹ بھی آیا، آپ نے دیکھا ہوگا. پرویز خٹک صاحب بھی رابطے کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اب ڈائلاگ ہو. اگر پرویز خٹک صاحب رابطے کریں تو حکومت کے اوپر آخر پریشر آیا ہے. یہ وہی حکومت ہے جو کہتی ہے کہ اپوزیشن سے کوئی بات چیت نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی، لیکن دوسری طرف شاہد علی صاحب، جب ہم کہتے ہیں
کہ حکومت کو بیٹھ کر بات چیت کرنی چاہیے. ایک ذمہ داری ہے حکومت کی کہ وہ اپوزیشن کو ایسے تنہا نہ چھوڑ دے, بیٹھے ڈائلاگ کرے. جب اب حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم ڈائلاگ کرتے ہیں تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب حکومت پریشر کا شکار ہو کر ڈائلاگ کی طرف آ رہی ہے. مریم اور بلاول نے واضح طور پر کہہ دیا کہ ہم ڈائلاگ نہیں کریں گے, تو پھر کوئی کیوں دعوت دے گا ڈائلاگ کرنے کی؟ شاہد عارف صاحب دیکھیں, حکومت کو بالکل دعوت پھر بھی دینی چاہیے. ایک ہوتا ہے مورل گراؤنڈ پہ کھڑا ہونا. اگر حکومت ڈائلاگ کی بات کرتی ہے اور اپوزیشن اس کو رد کرتی ہے تو اس کا فائدہ حکومت کو ہوگا. لوگ دیکھیں گے کہ دیکھیں حکومت تو کورونا سے عوام کو بچانے کے لیے, ملک کو عدم استحکام سے, انتشار سے بچانے کے لیے مذاکرات تیار ہے, اور کوئی شرط بھی فی الحال جو ہے وہ لگائی نہیں جا رہی. اس کے باوجود گرمی اگر پی ٹی ایم کر رہی ہے, وہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتی, کورونا کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے, ملک میں عدم استحکام کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے, تو اس سے اپوزیشن کو نقصان ہوگا اور حکومت کو فائدہ ہوگا. اگر یہ پہلے دن سے ہی یہی لائن حکومت لیتی تو اب تک اس کو زیادہ فائدہ پہنچ چکا ہوتا. یہ کنفیوژن کی جو بات نصر اللہ صاحب کہہ رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے, کنفیوزڈ ہے حکومت, لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ پریشر کی وجہ سے ہے. اصل میں پرابلم ہے پنجاب میں, خاص طور پر جو ملتان کا واقعہ ہوا اور جو لاہور میں نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ خود فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ اس معاملے کو سیاسی انداز سے نمٹا جائے یا انسانی حوالے سے. اگر وہ کورونا کو دیکھتی ہے تو وہ سمجھتی ہے کہ یہ تو انسانی معاملہ ہے, لوگوں کی صحت کا, جان کا, سلامتی کا احساس کرنا چاہیے ہمیں. لیکن جب وہ دیکھتی ہے کہ پوائنٹ سکورنگ ہوگی اور اپوزیشن کہے گی کہ دیکھیں غیر جمہوری رویہ اختیار کیا جا رہا ہے, تو پھر وہ کہتے ہیں اچھا جی جلسہ کر رہے ہیں آپ. تو یہ کنفیوژن جو ہے اس سے اپوزیشن کو فائدہ تو ہو رہا ہے, لیکن الٹیمیٹ فائدہ پھر بھی حکومت کو ہی ہوگا. اگر خدا نخواستہ کورونا پھیلتا ہے, اگر خدا نخواستہ اپوزیشن مذاکرات پر نہیں آتی اور کو پوری اور صورتحال پیدا ہوتی ہے, تو اس کا فائدہ عمران خان کو, تحریک انصاف کو, حکومت کو ہی ہوگا. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ جلسے جو ابھی تک ہوئے ہیں وہ امپریسو ان معنوں میں تو تھے کہ جی ٹھیک ہے وہ ایک جلسے ہو گئے, اس میں لوگ آ گئے, لیکن 11 جماعتوں کی جس میں 3 تو بڑی جماعتیں ہیں نا بہرحال, جس کی بھرپور نمائندگی ہے ایوان کے اندر. اس میں پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں, تحریک مسلم لیگ نون کو دیکھ لیں, مولانا فضل الرحمان کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے, اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو کیا ان میں سے کوئی جلسہ ایسا تھا عمران خان کے جو 2-3 بڑے جلسے ہوئے ہیں ان کے مقابلے میں ہوا ہو, یا بینظیر بھٹو جیسا ہی اس طرح کا کوئی نہیں ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 11 جماعتیں اکٹھی ہو کے بھی اتنا زیادہ متاثر لوگ نہیں کر سکی کہ وہ اپنے جلسہ گاہوں کو بھر سکے. اور لاہور اور ایک نقطہ اس میں یہ بھی شامل کیا جاتا ہے کہ عام لوگ جو ہیں وہ کارکنان کے شامل نہیں ہو سکے. ایک بات کر لیں, اگر لاہور کا جلسہ, یہ 11 جماعتوں کا لاہور کا جلسہ عمران خان کے 30 اکتوبر کے جلسے سے بڑا نہیں ہوتا, علامہ طاہر قادری کے جلسے سے بڑا نہیں ہوتا, بینظیر بھٹو کے جلسے سے بڑے نہیں ہوتا, تو میں سمجھوں گا یہ بڑی ناکامی ہوگی ان 11 جماعتوں کی کہ لاہور میں 40. ٹھیک ہے, کیا کوئی یہ کوئی پیمانہ ہے سر؟ پیمانہ ہے, بالکل صحیح ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے. لاہور ان کا ہے, لاہور میں ان کی زیادہ سیٹیں ہیں. عامر زیاد صاحب یہ کیا پیمانہ ہے کہ 30 اکتوبر 2011 سے بڑا جلسہ کریں گے تو کامیاب ہوگا, یا اس کا امپیکٹ دیکھا جاتا ہے؟ ساتھ ہی ساتھ میرا وہ جو سوال تھا اس کا بھی جواب دیجیے گا کہ پہلا مرحلہ کامیاب رہا ہے, ناکام رہا ہے؟ پہلے میں اگر اجازت ہے تو پہلے مرحلے پہ بات کرتے ہیں. اس میں جو ہمیں غور طلب بات کی کہ پہلے مرحلے میں سوال یہ نہیں کہ پی ڈی ایم کو کیا فائدہ ہوا, جو فائدہ ہوا ہے وہ نون لیگ کو ہوا ہے. باقی جو جماعتیں ہیں وہ تو جو نون لیگ کے اغراض و مقاصد ہیں اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر یا اس کو کہتے ہیں ٹیل بن کے چل رہی ہیں. کیا فائدہ ہوا نون لیگ کو؟ نمبر 1 تو یہ ہوا کہ نون لیگ میں جو 2 بیانیوں کی لڑائی تھی وہ ختم ہو گئی, اور اب ایک بیانیہ ہے جو کہ نواز شریف صاحب کو اور ان کی صاحبزادی کا بیانیہ ہے. ایک فائدہ ہوا نون لیگ کو. دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ نون لیگ نے مریم نواز کی اس میں جو لیڈرشپ تھی, قیادت تھی, اس کو مستحکم کر کے دکھا دیا. یہ میرے خیال میں دوسرا بڑا فائدہ ہوا ہے نون لیگ کو. میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں, ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں, جی بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عامر رضا صاحب، آپ بتا رہے تھے کہ کیا کیا کچھ اچیو کیا ہے پی ڈی ایم نے اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے. اپنی بات مکمل کر لیجیے گا پھر آگے بڑھتے ہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں اس میں پی ڈی ایم کے اہداف کا ہمیں نہیں پتا کہ اس میں کیا کس نے فائدہ حاصل کیا. اصل جو فائدہ ہوا ہے اور اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں، وہ نون لیگ کو فائدہ ہوا ہے. جیسے میں نے آپ کو گنوایا تھا کہ مریم صاحبہ کی قیادت جو اسٹیبلش ہوئی ہے، ان کی پارٹی میں جو 2 بیانیوں کی لڑائی تھی وہ ختم ہو گئی، اور سب سے بڑا فائدہ کہ نون لیگ کے بیانیے پر انہوں نے پوری حزب اختلاف کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے، جو کوئی کم فائدہ نہیں ہے. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ اس بیانیے پر اور اس موقف پر نون لیگ کو خود فائدہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، یہ بالکل ایک الگ بحث ہے. لیکن بظاہر جو نظر آتا ہے یہ تمام گینز جو ہیں، یہ تمام فوائد جو ہیں نون لیگ کے جھولی میں آ کے گرے ہیں. پھر یہ جو بات آپ نے دوسرا سوال کیا تھا کہ جناب پیمانہ کیا ہے کسی بھی جلسے کی کامیابی یا ناکامی کا. ایک تو صرف پاکستان میں ہی نہیں، برِ صغیر میں کہیں پر بھی جلسہ ہوتا ہے تو وہاں پر 10 20 30 40 50 ہزار جو لوگ جمع کر لینا اتنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے. کراچی میں نشتر پارک کو بھر لینا، مزار قائد کے پاس گراؤنڈ کو بھر لینا بڑا آسان سا ایک بڑا شہر. اسی طرح لاہور جو ہے پاکستان کا دوسرا بڑا شہر ہے. ہمارے لوگ جو ہیں تماشبین قسم کے لوگ ہیں، ہمیں عادت ہے کہ جہاں پر بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو جمع ہو جاتے ہیں. تو یقیناً ایک جو کہتے ہیں نا ایوریج اوسط جلسہ جو ہونا ہے 11 جماعتیں اس میں شامل ہیں، اور یہ بھی پتا ہے کہ وہ نون لیگ کا گڑھ ہے تو اس میں یقیناً ایک بڑا جلسہ ہوگا. لیکن جو پیمانہ بھی عارف صاحب نے دیا کہ جی ہم اگر اس کا تقابل کریں کہ 1986 میں بے نظیر صاحبہ جب آئی تھی، یا جو عمران خان صاحب نے جلسہ کیا تھا، یا قادری صاحب نے جلسہ کیا، تو اس کے مقابلے کے ہوں گے وہ یقیناً ایک پیمانہ ہوگا. اور اس میں ایک اور بات ہے کہ عموماً اب تک جو دیکھا گیا ان تمام جلسوں میں کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا کیپٹیو کراؤڈ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے جس میں عوام شامل ہوتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے کہ سیاسی کارکن یا فالوورز شامل ہوتے ہیں. تو ایک بہت بڑا کیپٹیو کراؤڈ ہے ان 11 جماعتوں کا جو ہمیں نظر آتا ہے، اور وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہو رہا ہے. یہ بھی ہوا ہے، لیکن اس میں عام آدمی کی پارٹیسپیشن، ان طبقوں کی پارٹیسپیشن کی جن کی بنیاد پر تحریکیں کامیاب ہوتی ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آیا. ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ جہاں جلسہ ہوتا ہے وہاں پہ کیونکہ ہماری ٹی وی کا فوکس بہت زیادہ ہوتا ہے تو سارا رونق میلہ آپ کو وہاں پہ نظر آتا ہے. لیکن اگر آپ انڈیفرنس کی بات کریں، میں کراچی میں ہوں، کراچی میں آپ لوگوں سے بات کریں کہ وہ کتنا کنیکٹڈ فیل کرتے ہیں اس تحریک کے ساتھ. ایک عام آدمی کتنا کنیکٹڈ فیل کرتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ لوگ اگر آئیں گے تو جو ان کے مسائل حل ہو جائیں گے، یا ان 11 جماعتی لائنز کے پاس یا نون لیگ کے پاس کوئی متبادل ان کے پاس کوئی پروگرام ہے، تو میرے خیال میں وہاں پر آپ کو لگے گا کہ نہیں ہے. یقیناً حکومت سے شکایتیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس حزب اختلاف سے بھی پر بھی لوگوں کا اعتماد نہیں ہے اور بھروسہ نہیں ہے، جو کہ میرے خیال میں تمام سیاستدانوں کو بڑی ان کے لیے پریشانی کی بات ہونی چاہیے. جی بالکل صحیح ہے. اچھا، اب ایک اور چیز بھی تو ایاز خان صاحب دیکھنے کی ہے، ابھی ذکر بھی ہو رہا تھا تھریٹس کا، اور اس پر تو شیخ رشید صاحب نے اور وزیر اعلیٰ صاحب نے آ کر پریس کانفرنس کا فارم کیا ہے. میں آپ کو سنوا بھی دیتا ہوں شیخ رشید صاحب نے اور وزیر اعلیٰ صاحب نے کیا کہا ہے، پھر ذرا اس پہ بات کرتے ہیں. پاکستان کے تمام سیاستدانوں کی جانوں کو خطرہ ہے. مجھ پہ 3 خودکش حملے ہو چکے ہیں. یہ پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری ہے. پاکستان کے سیاستدانوں کو، اور شاہ درہ میں کل بہت بڑے دہشت گرد پھڑے گئے ہیں. نیکٹا نے یہ کہا ہے کہ اس جلسے کو خطرات ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی اپنے بچوں کو محفوظ دنیا میں رکھنا چاہتے ہیں اور غریب کے بچوں کو رسک پہ لانا چاہتے ہیں تو میں تو نہیں روک سکتا. یہ صوبہ بہتر فیصلہ کر سکتا. پی ڈی ایم جلسہ کرنے جا رہی ہے، تھریٹ الرٹس ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور جو کورونا کی صورتحال ہے آپ دیکھ رہے ہیں. ہماری تو یہی سب سے گزارش ہے کہ اس طرح کے کام نہ کریں. عوام کی جو زندگیاں ہیں ان کے ساتھ کمپرومائز نہ کریں، ان کے ساتھ نہ کھیلیں. مہربانی کریں، یہ اس طرح کے جو ایشوز ہیں ان کو بیٹھ کے بھی ڈسکس کیا جا سکتا ہے. ہم قانون کے مطابق چلیں گے اور جو قانون کہے گا. اس تھریٹ الرٹ کے باوجود جلسہ کر کے لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیے پی ڈی ایم، حکومت ایسا کہہ رہی ہے. دیکھیں تھریٹس ہیں، اس میں کوئی شبہ والی بات نہیں. اسپیشلی مریم صاحبہ کو تھریٹ ہے، اور مولانا فضل الرحمان کی بھی بہت ہمیشہ وہ ایکسٹرا ان کو سیکیورٹی دی جاتی ہے صرف اسی لیے کہ ان کو بھی تھریٹس ہیں. اس پہ تو کوئی دوسری بات نہیں ہو سکتی. یہ ہیں، لیکن ظاہر ہے جب وزیر داخلہ یہ بات کر رہا ہوتا ہے، چیف منسٹر یہ بات کر رہا ہوتا ہے، تو اس میں سیاست کی بو آ رہی ہوتی ہے. تو تھریٹ تو ظاہر ہے، اس کے باوجود جلسہ تو نہیں روک سکتے آپ صرف کہہ سکتے ہیں. کتنے لوگ آپ کی یہ بات مان کے اس جلسے میں نہیں جائیں گے؟ آپ کی بیسک تو آپ کی کوشش ہی ہوتی ہے جب آپ کوئی سرکاری بندہ یہ بات کر رہا ہوتا ہے، کوئی منسٹر یا چیف منسٹر بات کر رہا ہوتا ہے، تو بنیادی ریزن اس کا یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ جی وہاں جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں، جہاں تک کرونا کی بات ہے،
یہ بالکل اتنی ایک میں کیا کہوں اپنی یہ جو پولیٹیکل ہماری ایلیٹ ہے کہ کرونا ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اور آپ جو پالیٹیشینز ہوتے ہیں, جو سیاسی جماعتوں کے آپ رہنما ہوتے ہیں, جو لیڈرز ہوتے ہیں, ظاہر ہے انہی کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے عام آدمی, اور آپ نے یہ پرنسپل سیٹ کرنے ہوتے ہیں, آپ نے خود پہ لاگو کر کے لوگوں کو بتانا ہوتا ہے کہ واقعی اس وقت کرونا ہے, لوگ بیماری میں مبتلا ہو رہے ہیں. یہاں ہم جو 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کس کی فیملی میں, مجھے آپ 5ویں ہیں کہ بتا دیں کہ کوئی کورونا کا پیشنٹ نہ ہوا ہو. ہارڈلی کوئی ایسا ہوگا جس کی فیملی میں کوئی ڈیتھ نہ ہوئی ہو کرونا کے حوالے سے, کسی کے دوست کو کرونا نہ ہوا ہو. یہ سب کچھ اپنی جگہ موجود ہے. ظاہر ہے آج یہ سمجھ نہیں آ رہی ہماری لیڈرشپ کو, اور میں سمجھتا ہوں اس میں گورنمنٹ کی بھی غلطی ہے. گورنمنٹ کو بہت پہلے ایسے میجرز لینے چاہیے تھے. جب گلگت بلتستان کے الیکشنز ہو رہے تھے, سب سے پہلے گورنمنٹ کو اپنے پوسٹ پون کرنے چاہیے تھے وہاں جلسے, اور ایک بتا دینا چاہیے تھا, ٹیمپو سیٹ کر دینا چاہیے تھا, تاکہ لوگوں کو یقین آ جاتا کہ واقعی کرونا ہے. کیونکہ شروع میں جب یہ کرونا کی بات ہو رہی تھی سیکنڈ ویو کی, لوگ یہ کہتے تھے کہ جیسے جیسے مومنٹم پکڑے گی اپوزیشن کی, پی ڈی ایم کی تحریک, یہ کرونا کے کیسز بڑھائے جائیں گے. بہت پڑھے لکھے لوگ بھی یہ بات کر رہے تھے, اور اسی لیے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو پہلی دفعہ جو ویو آئی تھی اس میں لوگ جس طرح سے احتیاط کر رہے تھے, سڑکیں خالی ہو گئی تھی, لوگ گھروں سے نہیں نکلتے تھے, لوگوں نے بالکل اس دفعہ اس کو سیریس نہیں لیا اور اس کو ظاہرہ بھگت بھی رہے ہیں. آج میں دیکھ رہا تھا غالباً خرم دستگیر کے گھر میں کچھ پیشنٹس نکلے ہیں, ان کے جو ایم پی ہیں ساتھ امان اللہ بڑائچ, ان کے گھر میں کچھ کیسز نکلے ہیں. تو یہ کرونا تو ہے, اور یہ جلسوں سے بڑھے گا بھی, کیونکہ صرف جلسہ نہیں ہوتا, آپ نے کچھ گاڑیوں میں بھر کے لوگ لانے ہوتے ہیں, کاروں میں بھر کے لوگ لانے ہوتے ہیں. تو وہ جب اکٹھے بیٹھ رہے ہوتے ہیں, اور پھر رواج تو ہے نہیں کہ ماسک پہن لیں, ماسک بھی لوگ نہیں پہن رہے ہوتے, اور ہمارے لیڈرز بھی جب کھڑے ہوتے ہیں اسٹیج پہ, وہ بھی بظاہر تقریر کرتے ہوئے اپنے ماسک نہیں پہننا, اتار کے کھڑے ہوتے ہیں. تو پھر آپ لوگوں کو یہی بتا رہے ہیں کہ ماسک کی تو اہمیت کوئی نہیں ہے, اور کرونا نہیں ہے, آپ فکر نہ کریں, آ جائیں. حالانکہ زرداری صاحب کے گھر میں فنکشن ہوتا ہے تو وہ کہہ کے بھیجتے ہیں کہ بھائی وہ اپنا ٹیسٹ کرا کے آئیے گا کرونا, کیونکہ یہ تو 2020 میں تو کہا جا رہا ہے نا کہ سب سے بڑا نیگیٹو ورڈ وہ پازیٹیو ہے, کیونکہ پازیٹیو جب آ جاتا ہے تو ظاہر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جب تاریخ کی کہیں لکھی جائے گی تو یہ آج کی لیڈرشپ کو, یہ تمام لیڈرشپ کو اس میں جواب دہ ہونا پڑے گا کہ ایک اتنی مہلک بیماری تھی, لیکن آپ کو ایک کو حکومت کرنے کی پڑی ہوئی تھی, وہ اس میں لگے ہوئے تھے, اور ایک اپوزیشن تھی جو لوگوں کو یوز کر رہی تھی کہ جی ہم نے حکومت کو کسی طریقے سے گرانا ہے اور گھر بھجوانا ہے. تو یہ یقیناً اس کٹہرے میں دونوں مجرم ہوں گے. کرونا بالکل صحیح ہے جی, یہ بات صحیح ہے کہ اگر نصر اللہ ملک صاحب یہ چلیں تھریٹ الرٹ پر, پتہ نہیں ہمارے ہاں چلن ہے کہ بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہوتے, اور سمجھا جاتا ہے کہ یہ حکومت نے جعلی طور پر جاری کیا ہے اس لیے کہ وہ جلسہ روک دے. اور یہ صرف اس حکومت کا یا اس اپوزیشن کا نہیں ہے, یہ ہمیشہ سے ہم نے یہی چلن دیکھا ہے پاکستان میں. لیکن چلیں اس پر بھروسہ کریں یا نہ کریں, یہ کورونا تو ایک ڈینجر کے طور پر ہمارے درمیان موجود ہے, اس پر تو کوئی دوسری رائے ہے نہیں, اس پر تو شبہ نہیں ہے, یہ تو ہے ہی نہ ایک خطرے کے طور پہ. تو کیوں آپ کے خیال میں یہ جو تھریٹ الرٹ ہے اس پر بھروسہ کرنے کو کیوں تیار نہیں ہے؟ کیا واقعی لوگوں کی زندگیاں خطرے میں نہیں ڈالی جا رہی نصر اللہ صاحب؟ دیکھیے, بنیادی بات حکومت کے اوپر ٹرسٹ کی ہے. اگر اس حکومت کے اوپر جب لوگوں کا ٹرسٹ نہیں ہوگا, اپوزیشن کا خاص طور پہ, جیسے کہ یار صاحب بات کر رہے تھے کہ جب وزیر داخلہ بات کرے گا, جب وزیر اللہ بات کرے گا, پھر جلسوں کے موقع پہ اس قسم کی بات کرے گا تو اس سے سیاست کی بو آتی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ یہ جلسے جب ابھی حکومت شروع کر دے گی, ابھی حافظ آباد میں جلسہ ہوا تھا نا جی, دوسری لہر کے دوران ہوا تھا, آپ نے اپنی کریڈیبلٹی خود لوز کر لی. آپ نے گلگت بلتستان میں جلسہ کیا, آپ نے سوات میں وزیر اعظم پاکستان نے جلسہ کیا. پھر کرونا کے حوالے سے بالکل میں مانتا ہوں اس بات کو, یار صاحب کی بات کو, کہ کرونا ایک تھریٹ ہے, کرونا موجود ہے, لوگ اس میں بیمار بھی ہو رہے ہیں, میں خود کرونا سے گزرا ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کتنی سیریس ہے. میں اگر تھوڑا سا اگر آپ 1 منٹ مجھے دیں, جب یہ کرونا آغاز ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا آپ کے موبائل پہ کیا میسج آیا کرتا تھا کہ ماسک ہر شخص کے لیے ضروری نہیں ہے. آپ کے وزیر اعظم صاحب ماسک نہیں پہنا کرتے تھے, لوگ ان کو جا کے بتا رہے تھے ہیلتھ سیکٹر کے لوگ کہ حضور والا کرونا ہے, اور وہ ماسک کے بغیر میٹنگز کیا کرتے تھے. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا. پھر یہ آیا کہ نہیں ماسک پہننا ضروری ہے, پھر کہا گیا نہیں ماسک پھر ضروری نہیں ہے. یہ ساری تصویر شائع ہوئی تھی ماسک میں, وہ ناراض ہوئے تھے اس پہ.
وہ ایک تصویر شروع میں شائع ہوئی تھی ان کی ماسک کے ساتھ، وہ ناراض ہوئے تھے کہ یہ تصویر کیسے میڈیا میں چلی گئی. بالکل ریاض صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. یہ ساری صورتحال اگر اس کا پورا ایک جائزہ لیں، آپ کو نظر لگے گا کہ کرونا کے حوالے سے یہ کتنے نان سیریس لوگ تھے. حکومت خود، اور جس طریقے سے موبائل کے آپ کے میسج کہ کرونا کیسے، ابھی بھی آپ کا جو آج کل میسج آتا ہے موبائل کے اوپر کرونا کی یعنی ہمارے شہریوں نے بڑی رسپانسبلٹی کا ثبوت دیا، اس لیے کرونا اس ملک میں نہیں پھیلا. آپ کو یہ میسج آج بھی سننے کو ملتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ پورے شہری ذمہ دار ہے. پھر کہا 100 روپے جرمانہ کریں گے جو ماسک نہیں پہنے کا. مذاق بنا دیا گیا. کس کو جرمانہ وہ مجھے بتائیں پورے ملک کے اندر، اور کون سی پابندی پہ عمل درآمد کروایا گیا. پہلے کہا جی ہم لاک ڈاؤن نہیں کرنا چاہتے، پھر کہا لاک ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں، پھر کہا سمارٹ لاک ڈاؤن کریں گے. یعنی کرونا کو سیریس اس حکومت نے کسی بھی سطح پہ نہیں لیا. پہلی بات. دوسری بات جو بات ہو رہی ہے جلسوں کی، جلسوں کی گیدرنگ کا کمپیرزن کیا جائے گا. مجھے بتائیے 2011 میں آپ بھی تھے وہاں پہ، میں بھی تھا وہاں پہ، اس مینار پاکستان میں عمران خان صاحب جلسہ کر رہے تھے. کسی ایک بندے نے ان کو روکنے کی کوشش کی تھی؟ کوئی ایک تھریٹ تھی ان کے لیے؟ کوئی ایک کرونا کا وابلہ ہر وقت وزراء کے کرتے تھے ٹی وی پہ کہ آپ مت جائیں، کیمپین چلوائی جاتی تھی کہ کرونا ہے، پھر یہ کہا جاتا تھا کہ سیکورٹی تھریٹ ہے، پھر یہ کہا جاتا تھا کہ ہم کنٹینر کھڑے کریں گے، پھر یہ کہا جاتا تھا کہ ہم کارکنوں کے گھروں پہ چھاپے مارے جائیں گے. عمران خان صاحب کو کھلی چھوٹ کے تحت یہ جلسہ کرنے کی اجازت تھی. دوسری بات، پھر ہم جب کہتے ہیں کہ یہ اپوزیشن غلط کر رہی ہے، بالکل میں مانتا ہوں سڑکوں پہ آ کر حکومت نہیں گرائی جانی چاہیے، لیکن حضور والا یہ جو بیج آپ نے بویا تھا اس کو کاٹا جا رہا ہے. یہ اسلام آباد میں آپ کے چیف منسٹر یلغار کر رہے تھے، آپ اسلام آباد سے اٹھنے کو تیار نہیں تھے. حکومت گرا کر دم لوں گا. آپ بل پھاڑ رہے تھے بجلی کے، آپ ہونڈی کے ذریعے پیسے پاکستان لانے کی باتیں کر رہے تھے، آپ قوم کو بغاوت پہ اکسا رہے تھے. یعنی بغاوت پہ تو خان صاحب نے اکسایا اس پوری قوم کو کہ، اور ابھی بھی خان صاحب کا کچھ دن پہلے آپ دیکھنے کی انٹرویو کیا تھا، اگر مجھے ہٹایا گیا تو میں لوگوں کو پھر سڑکوں پر لے کے آ جاؤں گا. یعنی آپ اس تھریٹ کو ہمیشہ سے استعمال کرتے رہے ہیں اور آج وہی تھریٹ آپ کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. پاکستان میں اور کچھ نہیں بدلا. حکومتیں گرانے کا جو طریقہ کار تھا، جو ماضی میں پیپلز پارٹی کرتی تھی، مسلم لیگ نون کرتی تھی، پھر پی ٹی آئی نے کیا، آج وہ پی ڈی ایم کر رہی ہے. اس لیے میرے خیال میں سیاست میں کچھ بدلا نہیں ہے. چیخیں حکومت کی سی نکل رہی ہیں کہ یہ ماضی میں کہا کرتے تھے کہ ہمارے خلاف لوگ اتنے بھی اکٹھے کر اتنے میں نے اکٹھے کیے ہیں تو میں حکومت چھوڑ دوں گا. آج شاید ان کو اپنی باتیں یاد آتی ہیں، اس لیے اپنے اوپر غصہ بھی کرتے ہوں گے. صحیح ہے. اچھا بالکل صحیح ہے شاہ صاحب. اب ایک اور چیز کی طرف میں آنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے دوسرا مرحلہ. اب یہ کل کا جلسہ ہو جائے گا اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ شروع ہو جائے گا. دوسرا مرحلہ کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ استعفے، لانگ مارچ، دھرنا، کیا دیکھتے ہیں آپ دوسرے مرحلے میں؟ یعنی پہلے مرحلے میں زوردار جلسے اگر ہوئے ہیں تو اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے نا تھریٹ کے حوالے سے، ہم ایک بھگت چکے ہیں ایک معاملہ، پھر اس پہ اگر سیاستدان اڑے ہوئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا ظلم سیاست کے ساتھ، عوام کے ساتھ، ملک کے ساتھ نہیں ہو سکتا. محترمہ بینظیر بھٹو لیاقت باغ میں جلسہ کرنا چاہتی تھی. آئی ایس آئی چیف جو ہے خود ان کے پاس پہنچا، ان کو جا کے بتایا کہ یہ تھریٹ ہے، آپ مہربانی کر کے وہاں نہ جائیں. وہ کراچی کا 18 اکتوبر کا دیکھ چکی تھی کہ وہاں کیا کچھ ہوا. اس وقت انہوں نے ضد کی تھی اور اس کمال شاہ صاحب ٹی وی پر آ کے کہہ رہے تھے کہ آپ فوری طور پر بند کریں. اس وقت وہ وہاں سے سیکٹری داخلہ تھے غالباً، تو کوئی نہیں مانی گئی. وہ نقصان اٹھانے کے باوجود محترمہ اڑ گئی کہ نہیں یہ تو ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، اور نتیجہ ہم سب نے دیکھا. پھر اس کے بعد ہونا شروع ہو گئے کہ جی انتظامات نہیں ہوئے، مشرف کی زیادتی کی. آج اگر تھریٹ ہے، وزیر داخلہ بھی کہہ رہا ہے، وزیر اعلیٰ بھی کہہ رہا ہے، تو اس کو سیاسی ایشو نہ سمجھا جائے. یہ کہنا جلسے کے موقع پر کی عادت، جلسہ جو ہوتا ہے، اجتماع جو ہوتا ہے، وہ صاف ٹارگیٹ ہوتا ہے دہشت گرد کے لیے، کسی بھی تنظیم کے لیے. اس سے بہتر موقع نہیں ہوتا کہ ہزاروں لوگ اکٹھے ہوں، ایک آدمی ان میں داخل ہو اور بہت بڑا نقصان کر دے. یہی صورتحال کرونا کی ہے. عمران خان کا جب جلسہ ہوا تھا یا طاہر القادری کا، یہاں اس ملک میں کرونا نہیں تھا. اس لیے تھریٹ کو بھی سیریس لینا چاہیے. اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف. پہلا مرحلہ میرے خیال میں ناکام رہا ہے. کوئی دباؤ نہیں حکومت پر آیا اور کوئی امپیکٹ نہیں بنا، سوائے اس کے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کی رونمائی بہتر انداز میں ہو گئی ہے. انہوں نے اپنی پارٹی پر گرفت مضبوط کر لی ہے. میاں شہباز شریف صاحب اور مقامت پسند جو تھے وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی اس کا نقصان میاں نواز شریف صاحب کے خاندان کو اور مسلم لیگ نون کو ہوگا. ان کے راستے مسدود ہو گئے ہیں. ان کے ارکان اسمبلی کے اندر ایک بے چینی پائی جاتی ہے اور پیپلز پارٹی کو موقع مل رہا ہے
اور پیپلز پارٹی بہت اچھے طریقے سے کھیل رہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے اور مسلم لیگ نون کے جو ہیں اقتدار میں واپسی کا راستہ کوئی باقی نہ رہنے دیا جائے. ایک تو یہ پہلے مرحلے کا. دوسرے میں اب ہوگا کیا ہوگا, میکسیمم یہ جو کر سکتے ہیں جس سے سیاسی بحران پیدا ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ساری جماعتیں استعفیٰ دے دیں. لیکن یہ صرف نہیں کہ قومی اسمبلی سے, اور اس میں سینٹ اسمبلی بھی شامل ہے اور اس میں سینٹ بھی شامل ہے. اگر ایسا ہوا تو یہ بحران پیدا ہوگا, یہ حقیقی بحران ہوگا, اور اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کو مجبور ہونا پڑے گا یا تو نئے الیکشن پر وہ مجبور ہو جائیں یا مگر استعفے آئیں گے آپ کے خیال میں؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا. میں آج کے دن تک میری جو انفارمیشن ہے پیپلز پارٹی کسی صورت میں سندھ حکومت نہیں گنوانا چاہتی. پیپلز پارٹی کسی صورت اس سسٹم کو ڈیریل نہیں کرنا چاہتی. پیپلز پارٹی کسی صورت کیونکہ پیپلز پارٹی یہ جانتی ہے کہ اگر دوبارہ بھی الیکشن ہوتے ہیں تو یہی انہیں ملے گا جو ابھی ملا ہے. عامر زیاد صاحب, کیونکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی پیپلز پارٹی کا خیال یہ ہے کہ اگر نئے الیکشن اس اگلے سال میں ہوتے ہیں تو پیپلز پارٹی سندھ حکومت بھی نہیں بنا سکے گی. اس لیے پیپلز پارٹی یہ رسک نہیں لینا چاہتی ہے. جی عامر زیاد صاحب, دوسرا مرحلہ کیا ہوگا؟ استعفے آئیں گے, لانگ مارچ ہوگا, دھرنا ہوگا, کیا ہوگا؟ نہیں دیکھیں, جلسے بھی ہوں گے, لانگ مارچ بھی چھوٹا موٹا ہو سکتا ہے, لیکن یہ بات ہے کہ جی فیصلہ کن فیصلہ ہو کہ جی استعفے آنا. استعفے آنے میں کچھ لوگ یقیناً بہت سنجیدہ ہیں. مولانا فضل الرحمان چاہیں گے استعفے آ جائیں, مریم صاحبہ چاہیں گی استعفے آ جائیں. مریم صاحبہ کے ارد گرد جو ان الیکٹڈ ان کے ایڈوائزر ہیں وہ چاہیں گے کہ جی استعفے آ جائے, جن کا اپنا کوئی جو ہے الیکٹرل ویٹ نہیں ہے. لیکن نون لیگ میں, خیر پیپلز پارٹی کی بات میں کروں گا, نون لیگ میں خود آپ کو نظر آئے گا کہ جب وہ کہتے ہیں کہ جب بلی کے گلے میں گھنٹی باندھنے کی بات ہوگی, جب یہ بات ہوگی کہ واقعی استعفے پیش کرنے, تو کتنے سر سامنے آتے ہیں, یہ ایک بہت بڑا سوال ہوگا. اور اس میں اگر مطلب ہے ذرا سا بھی ڈیسینٹ ہوتا ہے, میں سمجھتا ہوں 20-30% بلکہ اس سے زیادہ ہی ہوگا, لیکن اتنا بھی اگر ہوتا ہے تو وہ بہت بڑا نون لیگ کے لیے دھچکا ہوگا. جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلق ہے, اس کی پوسچرنگ بہت زیادہ آپ کو لگے گی کہ جارحانہ ہے, لیکن جیسے کہ عارف صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں جو نشستیں لیا کرتے تھے, اب خود بے نظیر صاحبہ کے زمانے میں ابھی تاریخی طور پہ سب سے زیادہ نشستیں ان کی سندھ اسمبلی کے اندر, وہ کیوں ان کے پاس سینٹ میں بھیجنے کے لیے ایک اچھا ایک وہ ہے کہ ان کے جو بھی سندھ میں ان کی میجورٹی ہے اس کے بل پہ وہ اپنے کافی سینیٹرز الیکٹ کرا سکتے ہیں. تو وہ ان کا ایک لاجک نہیں بنتی, منطق نہیں بنتی کہ وہ آ کر جو ہے ایسے وقت پہ استعفیٰ دیں. دوسری بات کہ اگر فرض کریں کہ ہم کہیں کہ جی پیپلز پارٹی اگلا الیکشن بھی جیت جائے گی سندھ سے بالفرض, تب بھی وہ اس اکثریت کے ساتھ جیتے گی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اور اس بات کا ہمیشہ چانس رہے گا کہ ان کی جو اکثریت ہے وہ ذرا سی کم ہو جائے یا بہت زیادہ کم ہو جائے. تو پیپلز پارٹی ایسا کیوں کرے گی, یہ ایک منطقی بات نہیں, اور وہ اس لیے کرے گی کہ ان کے کندھوں پہ سوار ہو کے, کیونکہ پیپلز پارٹی کا فی الوقت پنجاب میں بہت ہی کہتے ہیں کمزور سا ان کا ووٹ بینک ہے, تو اس لیے کریں گے کہ جی ان کے کندھوں پہ سوار ہو کے کوئی اور شہزادہ بنے, کوئی اور دولہا بنے. تو میرے خیال میں پیپلز پارٹی اتنی بھولی نہیں ہے, کم از کم زرداری صاحب اتنے بھولے نہیں ہیں, تو وہ ایسا نہیں کریں گے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک اگر آپ مجھے اجازت دیں, ایک اور بات جو آپ نے خدشات اور تھریٹ کی بات کی تھی, اس پہ عارف صاحب نے بڑی اچھی طرح روشنی ڈالی, اور یہ بالکل درست ہے. مجھے یاد ہے کہ جب بے نظیر صاحبہ کے قتل کا واقعہ ہوا, اس کے اگلے دن مشرف صاحب سے میں نے انٹرویو کسی میں بین الاقوامی رسالے کے لیے کر رہا تھا, انہوں نے خود بتایا کہ جی ہمارے کس افسر نے جا کے بے نظیر صاحبہ کو کس طرح سے بریفنگ دی اور انہیں بتایا کہ ان کو کتنا بڑا ان کی جان کو خطرہ ہے, لیکن سنی نہیں گئی ان کی بات. پھر بعد میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ پروپیگنڈا مشین, آپ جو لوگ آپ کو وارن کر رہے ہیں, جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ جی اس چیز کا خدشہ ہے, ان کو اگر آپ بلیم کرنے لگے تو بڑی زیادتی کی بات ہوگی, جو کہ ہوئی. ہم نے دیکھا 2001 سے لے کر آپ دیکھیں کہ اس ملک میں دہشت گردی ہے, ہم لوگوں نے اس جنگ میں بڑی کامیابی بھی حاصل کی, لیکن ظاہر ہے کہ اس کو بالکل کہتے ہیں جڑ سے اکھاڑ کر نہیں پھینکا. اور اب جو ایک نیا ایلیمنٹ, کیا بلکہ عرصے سے یہ ایلیمنٹ کہ بھارت کا ایلیمنٹ آ گیا ہے, جو چاہتا ہے کہ پاکستان کو جو ہے مزید عدم استحکام کا شکار کیا جائے, اس چیز کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے. اور یہ جو ڈوزیئر ہم لوگوں نے دیے, جو اس سے پہلے کی بات, اس میں ہے واقعی کہ انہوں نے باقاعدہ کہتے ہیں بڑی بڑی رقوم رکھی ہے کہ اگر وہ بڑے لوگوں کو, نامور لوگوں کو قتل کیا جائے گا, سوسائڈ اٹیکس ہوں گے, تو بھارت یہ سب کچھ کر رہا ہے. تو ایسے موقعوں پہ جب پاکستان میں وولیٹائل سچویشن ہے اور بھارت میں خود مشکلات کے شکار ہے, وہ بالکل چاہیں گے کہ پاکستان جو ہے مزید عدم استحکام کا شکار ہو. تو آپ بالکل اس چیز کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ جی اور حزب اختلاف کے اس کے اوپر ایک سافٹ ٹارگٹ ہو سکتا ہے کہ جہاں پر اتنے سارے لوگ جب جمع ہو رہے ہوں,
تو یہ بہت بالکل یقینی بات ہے. تو اس کو سنجیدہ لینا چاہیے آپ کے خیال پی ڈی ایم کی جانب سے؟ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے سر. ایک چھوٹا سا بریک میں لے لوں، بریک لے کے واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سینٹ کے انتخابات سے پہلے کیا کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے ملک کے سیاسی ڈھانچے میں، کیونکہ اپوزیشن کا سارا زور بھی اس بات پر ہوگا کہ حکومت چلی جائے، اور حکومت چاہے گی کہ سینٹ میں ان کو زیادہ سے زیادہ اکثریت ملے. کیا ہو سکتا ہے؟ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آ کے بات کرتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام کے آخری حصے میں. مجھے ایاز خان صاحب یہ بتائیے، آپ کے خیال میں کیا سینٹ الیکشن سے پہلے ملک کے سیاسی منظرنامے میں کوئی بڑی تبدیلی ہو سکتی ہے؟ اچھا، ایک تو یہ کافی عرصے سے یہ ہو رہا ہے کہ جب سینٹ کے الیکشنز قریب آتے ہیں تو اس طرح کے کچھ ہل جل ہوا کرتی ہے. فضل الرحمان کہہ بھی چکے ہیں کہ ہمارا ایک پلان کا حصہ ہے کہ سینٹ کے الیکشنز ہم نے نہیں ہونے دینے. اب صورت تو وہی ہے، جب تک اگر تو 3 اسمبلیوں سے استعفے آ جاتے ہیں اور سندھ اسمبلی موجود رہتی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ظاہر ہے باقی الیکشنز ہو جائیں گے تو وہ تو پی ٹی آئی کی ون اس میں پوزیشن بنے گی. اب پیپلز پارٹی کا سب سے بڑا جو ایشو ہے اس میں ساری سچویشن میں، جو زرداری صاحب کو تشویش ہے، وہ 18th امینڈمنٹ کے حوالے سے وہ ان کے ذہن میں ہے کہ اگر پی ٹی آئی سینٹ میں اکثریت لے جاتی ہے تو کل کو پھر اگر 18ویں ترمیم نہ رہی تو ظاہر ہے وہ تو سارا کھیل خراب ہو جائے گا ان کے لیے. یہ ایک تشویش ضرور ہے، لیکن اس کے ساتھ ظاہر ہے سندھ اسمبلی اگر جاتی ہے اور اس کے بعد الیکشنز ہوتے ہیں تو کیا گارنٹی ہے، کیونکہ یہاں تو مومنٹم بدلتے ہوئے ٹائم نہیں لگتا. یہی عمران خان اگر آج لوگوں کو بہت برے لگ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ الیکشن کیمپین میں آگے فریش الیکشنز اگر کال ہو جاتے ہیں تو وہی عمران خان پھر لوگوں کو پسند آنا شروع ہو جائیں. وہ عمران خان صاحب کہیں کہ جی میرے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں تھا، جیسے نواز شریف صاحب نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ مجھے لولی لنگڑی وہ نہیں چاہیے مینڈیٹ، مجھے پورا مینڈیٹ چاہیے. تو وہ لوگوں کو اس حوالے سے قائل کر سکتے ہیں کہ جی مجھے پورا مینڈیٹ دیں تاکہ پھر میں اس ملک کی تقدیر بدلوں. میں تو آپ کو پتا ہے کمپرومائزز کرتے کرتے یہاں تک پہنچا ہوں، اور پھر یہ دیکھیں اپوزیشن نے فائنلی کر دیا. تو اس لیے یہ بڑی مشکل گیم ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے. یہ اپوزیشن کو بھی یہ پتا ہے ان چیزوں کا سارے، اور استعفوں سے زیادہ مجھے کوئی لانگ مارچ کی طرف چیز نظر آتی ہے، جاتے ہوئے نظر آ رہی ہے. لیکن اگر لانگ مارچ کر کے کہیں دھرنا دے کے بیٹھ جانا ہے تو ٹھنڈ بہت ہے. پھر ٹھنڈ بہت ہے، اگر آپ نے بیٹھ جانا جا کے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا. اگر کچھ اور آپ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ظاہر ہے پھر بہت بڑا انریسٹ ہے. تو اس میں تو پھر دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے. لیکن یہ ساری آپشنز کے باوجود مجھے لگتا ہے اس سٹیج پہ لگتا ہے کہ کچھ ہونے والا نہیں ہے. یہ اسی تنخواہ پہ کام کرنا پڑے گا اگلے 3 سال بھی 2.5 سال بھی. اچھا، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لانگ مارچ اگر ہوتا ہے اور آرام سے بیٹھ جاتے ہیں کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ انریسٹ کریٹ کرتے ہیں تو پھر کچھ ہو سکتا ہے. لیکن نصر اللہ ملک صاحب، کیا وہ جو انریسٹ کریٹ کر کے حکومت کو گھر بھیجنے والا چیز ہے، آپ کے خیال میں کیا پیپلز پارٹی شامل ہوگی پی ڈی ایم کے اس فارمولے میں اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے تو؟ کیونکہ پیپلز پارٹی ہمیشہ سے یہ سمجھتی ہے کہ سسٹم کو دھرنوں کے ذریعے سے اور انریسٹ کریٹ کر کے گھر نہیں بھیجنا چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں، پیپلز پارٹی میں سوچ تو پائی جاتی ہے کہ سندھ حکومت ہے، حکومت اپنی پوری مدت کرے، اس کے بعد ہی کوئی ایسی صورتحال بنے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کا خاصی کنونس بھی دکھائی دیتی ہے اس حکومت کے خلاف. اس کی وجہ بنیادی طور پہ کیا ہے؟ حکومت نے، جو شاہ صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ حکومت کو ہر حال میں بات چیت کے لیے دروازے کھلے رکھنے چاہیے. لیکن بدقسمتی سے آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم اس موڈ میں کبھی نظر آئے نہیں ہیں. یعنی پہلے دن سے لے کے آج کے دن تک آپ تمام تقاریر نکال کے دیکھ لیجئے، چور ڈاکو سے وہ شروع کرتے ہیں، این آر او کہتے ہیں، اگر کوئی جلسہ بھی کرو کہتے ہیں جی این آر او مانگتے ہیں اس لیے جلسہ کر رہے ہیں. اور بارہا اپوزیشن یہ بات کہہ چکی ہے کہ بھائی این آر او آپ کے پاس نہیں ہے. عدالتوں میں اگر مقدمات ہیں، اگر احتساب عدالت میں مقدمات ہیں، اگر ان کے مقدمات کسی اور اداروں کے پاس ہیں تو حکومت کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور حکومت جب دوسری جانب طرف کہتی ہے کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، پروسیکیوشن تو وہ کہتے ہیں ہم نہیں کرنی ہے نا. فواد چودھری صاحب کئی دفعہ کہہ چکے ہیں
کیا پروسیکیوشن تو مکمل دیکھیں نا، پروسیکیوشن تو بہت سے کیسز کی مکمل ہو چکی ہے، پروسیکیوشن بہت سے کیسز کی مکمل ہو چکی ہے. اور پھر نیب کی پروسیکیوشن میں حکومت کا کیا تعلق ہے؟ نیب کے اپنے انویسٹیگیٹرز تھے، نیب نے اپنی ریفرنس بنا کے فائل کر دیے ہوئے ہیں، کچھ ریفرنس انڈر جو پروسیس ہیں وہ بھی موجود ہیں. پھر جب آپ کا سارا اس پورا جو بیانیہ ہے احتساب کا، اس کے اوپر لوگوں کا جب ٹرسٹ نہیں ہے. آپ دیکھیں نا، مجھے ایک بات بتائیے، جتنی اپوزیشن تنقید کرتی ہے نیب کی کارکردگی کے اوپر، کیا اس پہ اپوزیشن حکومت کی طرف سے کسی ایک بندے کو بھی پوچھا گیا ہے؟ جتنے کیسز ہو سکتے ہیں آپ اس سارے کیسز اسی طریقے سے پیچھے آہستہ آہستہ کر دیے گئے. اس لیے اس بیانیے کو، خان صاحب کے بیانیے کو کوئی ماننے کو تیار ہے نہیں کہ خان صاحب سے کوئی این آر او مانگ رہا ہے. ہاں یہ ضرور کوشش ہو سکتی ہے اپوزیشن کی کہ وہ اپنا پریشر اگر ڈیولپ کرتے ہیں تو شاید ان کو ریلیف مل سکتا ہے. پھر پاکستان کی سیاست جو یہاں سے بات کریں، بڑی کمپلیکس سیاست ہے. اتنی آسانی سے فیصلے نہ پیپلز پارٹی کرے گی، نہ مسلم لیگ نواز کرے گی. پھر کہیں نہ کہیں بیک ڈور ڈپلومیسی چلتی رہے گی، چلتی رہتی ہے اور چل رہی ہے. اب دیکھیں نا، پی ٹی آئی کے اندر بھی جو سینئر لیڈرشپ ہے، جو سیاستدان ہے، وہ آج بھی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں معاملات کو اس طریقے سے طے کر لینا چاہیے اور یہ جو سیاسی گرما گرمی ہے اس کو ایک پی پہ نہیں جانے دینا چاہیے. ہاں چند لوگ ایسے ہیں جو شاید میرا تو خیال ہے الیکشن بھی نہیں جیت سکتے تھے، ان کی خواہش ہے کہ بس صبح شام تک وہ خان صاحب دھڑن کفتہ کر دیں اور یہ نعرے لگاتے رہے کہ میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں اور سب کو لٹکا دوں گا. پاکستان کی سیاست ایسی ہے نہیں. خان صاحب نے بار بھی کہا تھا میاں نواز شریف کا اے سی اتروا دوں گا، اے سی نہیں اتروا سکے. ایک بڑے ٹی وی چینل کے مالک کو انہوں نے مستقل جیل میں رکھنے کی کوشش کی، جیل میں نہ رکھ سکے. پاکستان کی سیاست میں بہت ساری چیزیں انوالو ہوتی ہیں، اس لیے بہت سارے فیصلے نہ عمران خان صاحب کے بس میں ہوں گے کہ وہ آزادانہ فیصلے کر سکیں اور نہ اپوزیشن جو آج بات کر رہی ہے اس کو درآمد کر سکے گی. سینیٹ انتخابات سے پہلے دیکھیں، دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے کہ سینٹ سے پہلے کوئی بڑا، اگر حکومت نے سمجھداری کا مظاہرہ نہ کیا تو ایک بڑا سیاسی بحران آ سکتا ہے. کیسے آئے گا؟ کس طریقے سے آئے گا سر؟ استعفے بھی آ سکتے ہیں، لانگ مارچ بڑا ہو سکتا ہے اور لانگ مارچ میں حکومت، دیکھیں اب مجھے ایک چھوٹی سی بات کہوں آپ سے. اب ہم کہتے ہیں حکومت کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے، حکومت کی کارکردگی پہلے صفر تھی، سیاسی بحران نے اور زیرو کر دیا، انویسٹر اور رک گیا ہے، کاروبار زندگی اور معیشت کا پہیہ جیم ہو چکا ہے. جب یہ سیاسی بحران بڑھتا رہے گا تو اس حکومت کے پاس 5 سال بعد عوام کے پاس جانے کو بچے گا کیا؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں جب سیاسی بے چینی ہوتی ہے اس میں حکومت کی پرفارمنس صفر ہو جاتی ہے اور اس حکومت کو یہ فیس کرنا پڑے گا اگر سیاسی بے چینی بڑھتی ہے تو. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. جی شاہد عارف صاحب، سینٹ کے انتخابات سے پہلے کیا ہوگا؟ انتخابات سے پہلے یہی ہوگا کہ سینٹ کے الیکشن ہوں گے، پھر بلدیاتی انتخابات ہو جائیں گے اور اس کے بعد انتخابات ہوں گے. دیکھیں 2 چیزیں ہیں جن کو آپ ذہن میں رکھیں. نمبر 1 تو یہ ہے، پیپلز پارٹی کبھی بھی کندھا پیش نہیں کرے گی اور نواز شریف کے لیے کہ وہ بارگین کر سکیں، کیونکہ پہلے 2 دفعہ وہ ڈسی جا چکی ہے. نمبر 1 اس کو ذرا ذہن میں رکھیں. دوسری بات یہ ہے اور اس کو بالکل کہ اگر وہ کوئی بحران پیدا ہوتا ہے، کوئی تبدیلی ہوتی ہے تو اس کے بینیفیشری جو ہیں وہ پیپلز پارٹی نہیں ہوگی، اس کے بینیفیشری میاں نواز شریف صاحب ہوں گے، مریم نواز صاحبہ ہوں گی. تو کیوں پیپلز پارٹی اپنی سیاست کا ستیہ ناش کر کے کباڑہ کر کے ان کو فائدہ پہنچائے گی؟ ایک پہلو اور ہے، نواز شریف صاحب نے جتنے دروازے بند کیے ہیں، جتنا بند گلی کی طرف گئے ہیں اور ان کی صاحبزادی گئی ہیں، اس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کو پنجاب میں دوبارہ سپیس مل رہی ہے. وہ اس سپیس کو کیوں گنوانا چاہے گی؟ وہ کیوں چاہے گی کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون دوبارہ مضبوط ہو؟ تو یہ عوام ہیں جو پیپلز پارٹی کو دور رکھتے ہیں سارے ملک سے. اس وقت جو وہ دباؤ بڑھا رہی ہے گورنمنٹ پر، یا پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑی ہے یا نواز شریف کی باتیں سن رہی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ ہمارے لیے سپیس بڑھ رہی ہے، گورنمنٹ مجبور ہوگی ہمیں سپیس دینے کے لیے نواز شریف کو اور مسلم لیگ نون کا راستہ روکنے کے لیے. تو وہ دباؤ اس لیے نہیں بڑھا رہی کہ وہ اس سسٹم کو ختم کرنا چاہتی ہے، عمران خان کو گھر بھیجنا چاہتی ہے. وہ دباؤ بڑھا کے اپنے لیے اسپیس پیدا کرنا چاہتی ہے جو اس کو مل جائے گی. ایک تو پہلو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ بڑا بحران پیدا ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ عمران خان گھر جاتے ہیں، تو لکھ لیجئے بالکل کہ 15-20 سال کے لیے آپ جمہوریت کو اس طرح کی یہ بری بھری جمہوریت جو ہے جس کو سلیکٹر اور سلیکٹڈ کہا جاتا ہے، ایسی بھی نصیب نہیں ہوگی. پھر ہماری پوزیشن وہ ہوگی جو 5 جولائی کو تھی. اور پھر یہ سیاستدان جو ہیں، یہ تو اس بات کا ادراک ہے آپ کے خیال میں اپوزیشن کو؟ سر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں،
جی اپوزیشن کو آپ یہ جو کہہ بات رہے ہیں اس کا پتہ آپ کے ہے، خیال میں ادراک آپ کو ہے اپوزیشن کو؟ بالکل علم ہے ان کو، یہ 15-20 سال کی میں بات کر رہا ہوں، ان کو پتہ ہے یہ جو اجلاس ہوا تھا گلگت بلتستان میں، ان کو پتہ ہے کہ وہاں کیا گفتگو ہوئی ہے. تو یہ میں ایسے ہوا میں بات نہیں کر رہا، یہ پھر بھول جائیں، لیکن ان کا کچھ نہیں جائے گا. یہ ملک سے باہر چلے جائے کے جو لوٹ مار کا پیسہ ہے اس سے موجیں اڑائیں گے. ہم اور آپ بیٹھ کے رونا روئیں گے، ہماری آزادیاں سلب ہوں گی، میڈیا کو مشکل ہوگی، عام سیاسی کارکن کو مشکل ہوگی، ہمارے جو جمہوریت یا آزادی اظہار ہے وہ سلب ہوگی، ہم تکلیف میں ہوں گے، پاکستان کی عوام تکلیف میں، ان کو تو کچھ نہیں ہوگا، یہ تو موجے کریں گے باہر جا کے. تو میرا خیال ہے کہ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ حکومت کے ساتھ یہ بیٹھیں، اگر وہ مذاکرات پہ بلا رہی ہے اور مذاکرات کا ایجنڈا واضح ہونا چاہیے، یہ طے کر لیا جائے کہ یہ مقدمات اس پہ ڈسکس نہیں ہوں گے، اس کے علاوہ باقی چیزیں ہوں گی جو اصلاحات ہونی ہیں، انتخابی اصلاحات ہونی ہیں، یہاں انتقام نہ ہو، تو اس پہ مذاکرات کر لیں گے. یا نیب کے قانون میں اصلاحات ہونے. صحیح ہے. چلیں عامر ضیاء صاحب، آپ کیا دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں سینٹ الیکشن سے پہلے تک؟ ظاہر ہے کہ حزب اختلاف جو ہے وہ کوشش کرے گی کہ ذرا سا جو پوٹ ہے وہ بوائل کرتا رہے، لیکن ایک بات سمجھنے کی جو بڑا فرق ہے نون لیگ میں اور پاکستان پیپلز پارٹی کی پولیٹکس میں، کہ پیپلز پارٹی کے پاس آج بھی نون لیگ کے مقابلے میں زیادہ اسپیس ہے. بلاول بھٹو جو ہیں وہ خدا آپ کا بھلا کرے ڈسکوالیفائی نہیں ہوئے، مریم ڈسکوالیفائڈ ہیں. ابھی بلاول پہ کوئی اس طرح کا سزا یافتہ نہیں ہے، لیکن مریم سزا یافتہ ہے. نواز شریف صاحب بالکل بند گلی میں کیا، بالکل ایک اس میں بند کمرے میں چلے گئے، بے شک کہ لندن میں گھوم پھر رہے ہیں وہ ایک الگ بات ہے. تو اس وقت جو ہے اسٹیک پر پیپلز پارٹی کی وہ صورتحال نہیں ہے. پیپلز پارٹی کوشش ہے کہ اس کو مزید اسپیس ملے، اور لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی میں کچھ ایسے چہرے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ جی نون لیگ کے اشارے پر پیپلز پارٹی ناچے، اور وہ پیپلز پارٹی کے اندر رہ کر جو ہے وہ نون لیگ کا کام کر رہے ہیں. اور یہ شکوہ جو ہے زرداری صاحب کو بڑا ایک زمانے سے ہے، جب مطلب ہے نواز شریف صاحب بھی برسر اقتدار تھے، تو اور ان کے نام مجھے اس وقت لینے کی ضرورت نہیں. تو یہ صورتحال ہے، اور ہو سکتا ہے کہ بلاول جو ہے کچھ ان کے انفلوئنس میں بھی ہو کہ جو وہ سخت موقف لیتے ہیں اور جو ان کی بعض چیزوں میں پالیسی کے اوپر وہ بات کرتے ہیں. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میں نہیں سمجھتا کہ زرداری صاحب میں اور بلاول میں کوئی بہت زیادہ ایک فرق آئے گا، اور یہ دونوں جو ہے ایک کنسنسس بنا کر اپنی پارٹی، اپنی سیاست کے مفاد کو آگے بڑھانے کی بات کریں گے، جو یقیناً نون لیگ کے ساتھ بالکل نہیں جاتا ان کا. ایک اور بات ہمیں واضح ہونی چاہیے کہ عمران خان کی حکومت پہ آپ بہت تنقید کریں، اور ہو بھی رہی ہے، بہت زیادہ ان میں کمزوریاں ہیں، بہت زیادہ وہ پرفارم نہیں کر سکے، لیکن اس وقت بھی عمران خان جو ہے، اگر آپ دیگر تمام، میں انڈیویجول سیاستدانوں کی بات کروں، زرداری صاحب کی، نواز شریف صاحب کی، خود مولانا فضل الرحمان صاحب کی، اس میں ابھی بھی عمران خان کا جو ایک اسٹیچر ہے بنسبت ایک ایسے سیاستدان کے کہ جو صاف ستھرا ہے، کہ جس پہ کوئی بدعنوانی کا، ذاتی بدعنوانی کا کوئی الزام نہیں ہے، جس نے اپنی سیاست کو اپنے بزنس امپائر کھڑا کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا، اس معاملے میں عمران خان اور ان میں بہت فرق ہے. عمران کے پاس آج بھی وہ اسٹیچر ہے، اور عمران اگر یہ لوگ مجبور کرتے ہیں دوبارہ سڑکوں پہ آنے کے لیے، تو عمران خان کے پاس اور ان کی جماعت کے پاس ایک زیادہ پولیٹیکل کرنسی ہوگی کہ ان لوگوں کو جو ہے زیادہ ان پہ دباؤ ڈال سکے، ان لوگوں پہ کہ جن کا ماضی جو ہے. رائٹ سر، بہت شکریہ عامر ضیاء صاحب، ایاز خان صاحب، نصر اللہ ملک صاحب، ارشاد مدارف صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.